عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے جمعرات کو سعودی عرب پہنچنا تھا، جہاں انہوں نے مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کرنے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کوآپریشن اور خطے کی صورتحال پر بات چیت کرنی تھی، لیکن اسی دوران سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ مل کر عراق پر بمباری کی اور موقف اختیار کیا کہ ہم نے ان افراد کو نشانہ بنایا جنہوں نے سعودی عرب پر حملے کیے تھے۔ ادھر CNN کے مطابق سعودی عرب پچھلے کئی مہینوں سے اس جنگ سے خود کو دور رکھے ہوئے تھا، یہاں تک کہ اس کی تیل کی تنصیبات پر بھی حملے ہوئے، لیکن اس نے براہ راست کشیدگی میں شامل ہونے سے گریز کیا، لیکن آج آخرکار وہ بھی اس جنگ کا حصہ بن گیا۔ آپ کو یاد ہوگا دوستو، امریکی سینیٹر لینزے گراہم جن کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا تھا، وہ بار بار اس خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں سعودی عربیہ کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ صرف وہی نہیں بلکہ اسرائیل، امریکہ اور ان کے تمام ایلائز بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمان ممالک آپس میں الجھ جائے، ان کے وسائل پر قبضہ کیا جائے اور سیکیورٹی کے نام پر انہیں معاشی طور پر اپنے اوپر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ جس طرح UAE کے ساتھ اسرائیل نے معاہدے کیے اور جنگ کے دوران اسے اپنے آئرن ڈوم سمیت دیگر دفاعی نظام فراہم کیے، اسی طرح اب امریکہ اور اسرائیل کی کوشش یہی ہے کہ مسلم ممالک آپس میں لڑتے رہے اور اسلحہ انہی سے خریدتے رہے۔ اس کے نتیجے میں ان کے تیل اور گیس کی تنصیبات تباہ ہو جائیں گے، ان کا انفراسٹرکچر شدید نقصان اٹھائے گا، جبکہ امریکہ اور اسرائیل اسلحہ فروخت کر کے فائدہ حاصل کریں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہی وہ منصوبہ تھا جس کے تحت یہ جنگ شروع کی گئی اور آج وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سعودی عرب بھی اس میں شامل ہو چکا ہے، جبکہ UAE پہلے ہی شامل تھا، کویت اور بحرین بھی اس صف میں تھے اور اردن بھی اس کا حصہ تھا۔ اب مشرق وسطی کا کوئی مسلم ملک باقی نہیں بچا جو اس کشیدگی سے مکمل طور پر الگ نظر آئے۔ میرے خیال میں اب یہ تمام ممالک ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے اور اس کا فائدہ اٹھائے گا اسرائیل اور امریکہ، اور ان کو اسلحہ بیچا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ تمہاری ضرورت ہے، وہ تمہاری ضرورت ہے۔ اسی لیے تو تجزیہ کار کہتے ہیں کہ CIA اور موساد نے جو کھیل شروع کیا تھا وہ آج اس کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔